اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے سیرت النبی کے آج تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہمارے لیکچر ہوئے دو۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تعارف دیکھا۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے مکی زندگی کو مکمل دیکھا، یعنی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت سے بعد۔ اور اگر ابھی تک آپ نے دونوں لیکچر نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے متعلق ہوگا۔ مدنی زندگی میں پہلے یکم ہجری، ہم اس کو ہجری وائز کہہ لیں، ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے۔ یہ تقریباً 10 سال کا ڈیوریشن بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے ہیں اور انہوں نے 10 سال اپنی زندگی کے آخری 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں گزارے ہیں۔ تو اس میں 10 سال جو ہیں ہم اس کو تفصیلات کے ساتھ دیکھیں گے، کچھ اہم نکات ہوں گے، اور اس میں جو غزوات ہیں یعنی کہ جو جنگیں ہیں ان کا تعارف ہم انشاءاللہ کل والے نئے لیکچر میں رکھیں گے۔ تو یہ جو 10 سال ہیں ان میں جنگوں کو چھوڑ کر باقی ساری تفصیلات رینڈملی اینڈ MCQs بیسڈ پہ شیئر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی کہ ہجرت مدینہ کے بعد کا جو دور ہے اس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور۔ مدنی دور سے مراد مدینے کا دور نہیں ہے بلکہ ہجرت مدینہ، یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ مائگریشن کی ہے، مائگریٹ کے بعد جو ڈیوریشن ہے وہ چاہے مدینے میں گزرا ہے مدینے سے باہر گزرا ہے، اس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ اصل میں مدنی دور میں چونکہ اسلام باقاعدہ ایک ریاستی مذہب کے طور پر کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ باقاعدہ ان کو ایک سٹیٹ مل گئی تھی، اس لیے اسلام زیادہ پھیلا اور اس لیے مدنی دور کی تفصیلات بھی بنسبت مکی دور کے زیادہ ہیں۔ تو جب مدینہ اللہ کے نبی پہنچے تو 2 مشہور قبائل تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام تھا خزرج۔ خزرج قبیلے کے جو اوس سعد بن ابی وقاص جو تھے، سعد بن معاذ جو تھے، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ آگے ان کی تفصیلات آتی ہیں، 1 بائی 1 کر کے شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یکم ہجری، جہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اور یکم ہجری کا سب سے اہم پوائنٹ ہے ہجرت مدینہ۔ کل والے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کا آخری سال پڑھا تو اس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی۔ تو آج اس ہجرت کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہجرت کے بارے میں بھی ایک MCQ یا 2 بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے۔ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا اور یکم ربیع الاول مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضورہ مقام پر کھڑے ہوئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھ کر فرمایا کہ مکہ تم مجھ کو دنیا سے زیادہ پیارے ہو، مگر کیا کروں کہ تمہاری جو قوم ہے یہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی جو مسجد تھی، مسجد قباء، اس کی بنیاد رکھی۔ ہجرت کے دوسرے روز، یعنی کہ جب اللہ کے نبی نکلے ہیں پہلے روز، تو دوسرے روز مقام قدید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد جو عاتقہ بنت خالد خزاعیہ تھی ان کے مکان پر آپ لوگوں کا گزر ہوا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا کہ عورت کے پاس گزرے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، ایک بیمار بکری تھی، اللہ کے نبی نے بکری کو لیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ آ گیا اور اللہ کے نبی نے پیا اور اس نے کہہ لے کہ سب کو دیا۔ تو اس عورت کا نام معبد تھا اور مکمل نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ معبد کی جو بکری تھی 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور عمر فاروق کے دور میں جب عام الرماد، یعنی کہ یہ ایک سال ہے جس سال بہت سخت قحط پڑ گیا تھا، اور اس کے بارے میں حضرت عمر کی ہسٹری میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اور یہ قحط کیوں پڑا اور اس کا حل کیسے نکلا پھر۔ تو اللہ کے نبی کے یہ بکری جو معجزے کے طور پر جس کے تھنوں میں دودھ آیا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں سے دودھ خشک ہو گیا لیکن یہ بکری پھر بھی صبح و شام دودھ دیتی رہی۔ بہرحال یہ ایک رینڈم واقعہ ہے، اس کا ہمارے پیپر کے ساتھ اتنا خاص تعلق نہیں ہے۔ سراقہ بن جاشم کا نام آتا ہے جو ہجرت کو موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امان دی تھی۔ یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ سراقہ نکلا اللہ کے نبی کی تلاش میں اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں دنس گئے
اس نے پھر دوبارہ معافی مانگی اور پھر آگے چلا، پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، پھر اس نے کہا مجھے امان نامہ لکھ دیجیے، امان نامہ. تو عبداللہ بن اریکت جو ہیں انہوں نے امان نامہ لکھ کر دیا تھا. اچھا، عبداللہ بن اریکت جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ جغرافیہ کے ماہر تھے، ان کو رستوں کا بڑا اچھا پتہ ہوتا تھا. تو یہ ایک دفعہ 2023 کے پیپر میں 24 کے پیپر میں 2024 یکم جنوری کو جو پیپر ہوا تھا FPSC کا، تو اس میں کویشچن آیا کہ عبداللہ بن اریکت کس کے ماہر تھے. اب نام بڑا عجیب تھا، صحابی کا نام اتنا مینشن نہیں تھا اس میں، اور نیچے 4 آپشن لکھے تھے، سائنس کے، جغرافیہ کے، ریاضی کے، ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو جغرافیہ کے ماہر تھے. اصل میں ان کی ڈیوٹی تھی اللہ کے نبی کو راستہ دکھانے کی. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا کہ ہمیں صحرائی راستے سے، ان نون راستوں سے لے کر جانا ہے. تو یہ عبداللہ بن اریکت جو تھے یہ جغرافیہ کے ماہر تھے. ہجرت کے دوران ہی بردہ اسلمی جو تھے انہوں نے رضی اللہ عنہم 70 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کیا. 8 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر جاری رکھا. 14 ہجری کو دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام تک پہنچے. ہفتسوار والے دن یعنی کہ دوشنبہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور جمعے تک اللہ کے نبی نے قباء میں ہی قیام کیا. کلثوم بن حدم یہ ان کا گھر تھا، صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں، اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے حبیب بن اصاف کے مکان میں سٹے کیا انہوں نے. یعنی کہ اللہ کے نبی کی مہمان نوازی جو قباء میں کی تھی وہ کلثوم بن حدم نے کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی حبیب بن اصاف نے. سعد بن خثیمہ جو تھے ان کے مکان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس فرماتے تھے. یعنی رات کے وقت جو آرام کرنا ہوتا تھا وہ کلثوم بن حدم کے پاس، اور دن کے وقت جو ملاقات وغیرہ ہوتی تھی وہ سعد بن خثیمہ کے ساتھ ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے یہودی اور آس پاس کے رہنے والے قبیلوں سے امن اور دوستی کے عہد نامے بھی لکھائے گئے. اسی سال ہی یعنی پہلے سال حضرت سلیمان فارسی نے اسلام قبول کیا. مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. اذان اور اقامت کی ابتدا بھی پہلے ہی سال ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی نماز جمعہ ادا کی تھی وہ بنی سالم بن عوف کے محلے میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے میں پہلا جمعہ تھا اور پہلا ہی خطبہ تھا. اچھا، یہ اللہ کے نبی کا پہلا خطبہ تھا اور پہلا جمعہ تھا. حالانکہ اس سے پہلا جو جمعہ تھا وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں پڑھایا تھا. یہ کویشچن 2 علیحدہ علیحدہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلا جمعہ کب ادا کیا. وہ بنی سالم بن عوف کے محلے میں 100 آدمیوں کے ساتھ پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی. اور اس سے پہلے جو لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ تھا وہ اسد بن زرارہ نے کیا تھا اور وہ بھی مدینہ میں کیا تھا. اسی طرح پہلے سال ہی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ ہوا. ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی جو اونٹنی تھی وہ بنو مالک بن نجار کے محلے میں غیر آباد زمین پر بیٹھی اور وہیں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اور ان کے ساتھ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا اور آپ کا قیام بھی ان کے گھر ہوا. 7 مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں 7 مہینے سٹے کیا، وہاں پر رہائش پذیر ہوئے. وہ جگہ جہاں نبی کریم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ رافع بن عمر یہ بندے کا نام ہے، اس کے 2 یتیم بیٹے تھے سہل اور سہیل، ان کی ملکیت تھی. اور یہ جو دونوں تھے یہ اسد بن زرارہ کی زیر کفالت تھے. اسد بن زرارہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی. اسد بن زرارہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی اور اسی شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ کی رخصتی بھی ہوتی ہے. تو یہ پہلی ہجری کے کچھ اہم ٹاپکس ہیں جو بیان کر دیے گئے. اس کے بعد 2 ہجری ہے. 2 ہجری کے دوسرے سال میں مسلمانوں پر جہاد فرض ہوا. یہ MCQ جاتا ہے. 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوتا ہے. رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، عیدین کی نمازیں 2 ہجری میں فرض ہوئیں. اور مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کو جو قبلہ قرار دیا گیا ہے وہ بھی 2 ہجری ہی میں ہوتا ہے. اسی طرح فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی 2 ہجری میں ہوتا ہے. حضرت رقیہ کا وصال بھی 2 ہجری میں ہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے گئے اور اس کی ریزن یہ تھی کہ حضرت رقیہ بیمار تھیں. تو جب واپس آئے تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت رقیہ کے وصال کی وجہ سے اسٹے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کو خمس بھی دیا تھا حضرت عثمان غنی کو. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم جب پہلا غزوہ بدر پڑھیں گے اس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو جنگیں ہیں ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہے، ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی صرف 2 ہجری کے اہم چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد 3 ہجری ہے. 3 ہجری میں حفصہ بنت عمر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، اور اسی طرح زینب بنت خزیمہ سے بھی جو آپ کا نکاح ہوتا ہے وہ بھی 3 ہجری میں ہی ہوتا ہے۔ 3 ہجری میں ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضرت حسن کی وجہ سے حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی۔ ان کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے، لیکن ابو الحسن بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی جو بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی، وہ بھی 3 ہجری میں تھی، اور کعب بن اشرف اور ابو رافع جو ان کو جہنم واصل کیا گیا، قتل کیا گیا، یہ بھی 3 ہجری میں ہی ہوا، اور اسی سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد 4 ہجری ہے، 4 ہجری میں بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اسی سال ہی آپ کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے، اور شراب کے حرام ہونے کا حکم، یعنی کہ ابتدائی حکم، شراب کے حرام ہونے کے تدریجی احکامات ہیں، تو ابتدائی حکم جو ہے وہ 4 ہجری میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب بنو نذیر ہیں، تو بنو نذیر کی تفصیلات بھی ان کی جنگوں میں آئے گی، اور اسی طرح ان کی ام سلمہ سے جو نکاح ہے، یہ ہم نے اوپر جو ہمارا پہلا لیکچر تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس میں سیرت النبی کا ہم نے پڑھا، اور اس میں ازواج مطہرات کا تفصیلی تعارف آیا تھا، اس میں یہ چیز گزر چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہ ویڈیو پہلے لیکچر کی سیرت النبی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 ہجری ہے، 5ویں سال شرعی پردے کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح زنا کی سزا کا حکم، صلاۃ الخوف، تیمم کی اجازت ملی۔ واقعہ افق بھی 5 ہجری میں ہے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سورۃ نور میں اس کی تفصیلات ہیں، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم غزوہ بنی مستلق میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ بنت حارث سے اور زینب بنت جہش سے نکاح بھی 5 ہجری میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح 5 ہجری میں بھی غزوہ خندق، غزوہ بنی مستلق، غزوہ بئر معونہ پیش آیا، جس میں 70 حفاظ کرام کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں بات دراصل یہ ہے کہ ساری چونکہ غزوات کا اور سریہ کا تذکرہ ہوگا، تو اس کو ٹاپک ہی علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس لیے جسٹ اس کے علاوہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر مینشن کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 6 ہجری ہے، تو 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں پر حج فرض ہوا، لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ فل فلج جو ہوا تھا وہ 9 ہجری میں جا کر حج فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو حج تھا وہ صرف مالدار مسلمانوں پر تھا، اور 9 ہجری میں یہ کامن کہہ دیا گیا کہ سب لوگ جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح نازل ہوتی ہے 6 ہجری میں، اور یہ صلح حدیبیہ کے متعلق آتی ہے۔ صلح حدیبیہ بھی اس سال ہوئی، 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اسی سال مدینہ منورہ میں قحط پڑا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے دور ہوا۔ اوکے جی، صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد دیگر ممالک کے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط لکھے۔ اچھا، ابھی یہاں پر خطوط کی تفصیلات یہ الگ سے بیان کر دی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ جو یہ خطوط والا ٹاپک ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اس میں سے ایک MCQ تقریباً ہر دفعہ یاد آتا ہے۔ یہ 80 مارکس کا جب پیپر آتا ہے کوئی بھی، تو اس میں ایک MCQ صلح کے خطوط کے بارے میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جو فلاں بادشاہ کی طرف کون سا بندہ خط لے کر گیا تھا۔ تو یہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت تک بادشاہ خط قبول نہیں کرتے جب تک ان پر مہر نہ لگی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ تھا، اور یہ نقش 3 سطروں میں تھا۔ یہ اکثر آج کل آپ سینری دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی کا عکس ہے۔ اچھا، یہ انگوٹھی جو تھی یعلا بن امیہ نے بنوائی تھی، یعلا بن امیہ نے یہ انگوٹھی اللہ کے نبی کو بنا کے دی تھی۔ اللہ کے نبی کے بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر کے پاس رہی، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، اور حضرت عثمان کے بعد وہ عریس کے کنویں میں گر گئی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ اصل میں اس انگوٹھی کے گم ہو جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ توہمات ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان غنی نے کنویں کے کنارے پہ رکھی ہوئی تھی وضو کرنے کے لیے، بعد میں وہ کنویں میں گر گئی، اس کو بڑا ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی اللہ کے نبی نے خطوط کس کس کی طرف بھیجے ہیں اور کون کون وہ خط لے کر گیا ہے۔ سب سے پہلے بحرین ہے، تو بحرین کا حاکم تھا اس وقت منذر بن سعدی۔ منذر بن سعدی کے نام جو خط لے کر گئے تھے وہ حضرت علا حضرمی لے کر گئے تھے۔ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے بس آپ نے، کہ خط گیا کس کی طرف تھا اور لے کر کون گیا تھا۔ یعنی بحرین کا حکمران منذر بن سعدی ہے، اس کی طرف خط لے کر علا بن حضرمی گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یمامہ ہے، تو یمامہ کا حکمران جو تھا وہ حوزہ بن علی تھا،
اور یہ خط جو تھے سلیط بن عمر عامری لے کر گئے تھے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حوضہ نے کہا کہ میری کچھ زمین میرے حوالے کر دو تاکہ میری بھی بادشاہت ہوئے. تو اللہ کے نبی کو جب یہ بات ملی تو فرمایا کہ اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو میں اسے نہیں دوں گا. فتح مکہ کے موقع پر حوضہ بن علی جو تھا وہ قتل ہو گیا یا فوت ہو گیا تھا. تو یہ حوضہ بن علی یمامہ کا حکمران تھا اور سلیط بن عمر عامری لے کر گئے تھے خط. اس کے بعد دمشق ہے. دمشق کا حکمران حارث بن ابی شمر غسانی تھا اور اس کی طرف جو خط لے کر گئے تھے وہ اسد بن خزیمہ سے ایک صحابی شجاع بن ویب لے کر گئے تھے. یہ اسد بن خزیمہ یہ قبیلے کا نام ہے اور شجاع بن ویب لے کر گئے تھے. حارث نے اسلام قبول نہیں کیا. اس کے بعد عمان ہے. عمان کے حکمران جعفر اور اس کا بھائی عبد، یہ دو بندے تھے حکمران وہاں پر، اور ان کی طرف خط جو لے کر گئے تھے وہ عمر بن ابسا خط لے کر گئے تھے. دونوں بھائیوں میں سے عبد نرم خو اور دور اندیش تھا. اس کی اما پر دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد حبشہ ہے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ اسحمہ بن ابجر تھا. اس کے پاس جو خط لے کر گئے تھے عمر بن امیہ زمری خط لے کر گئے تھے. خط دے کر نجاشی نے آنکھوں پر لگایا، تخت سے نیچے اترا، حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں لے کر گئے تھے. اسحمہ نے غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں وفات پائی اور یہی وہ اسحمہ ہے جس کا جنازہ غائبانہ نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تھا. اوکے جی. اس کے بعد مصر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر اور سکندریہ کا جو حاکم ہے جریج بن متہ، اس کی طرف خط لکھا اور چونکہ اس کا لقب مقوقس تھا تو یہ خط جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کاتب کہہ لیں یا سفیر امبیسڈر کہہ لیں حاتب بن ابی بلتہ لے کر گئے تھے. مقوقس نے احتراماً یہ خط ہاتھی دانت کی ڈبی میں مہر لگا کر رکھ دیا اور جواب میں اسلام نہیں لایا. لیکن 2 لونڈیاں جو کہ بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ اور دوسرے کا نام سیرین تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی. اللہ اکبر. اس کے ساتھ اس نے ایک خچر بھی بھیجا جس کا نام دلدل تھا اور وہ بھی آپ کو بھیجا. یہ خچر حضرت امیر معاویہ کے عہد تک زندہ رہا. تو بہرحال یہ بھی MCQ اہم ہے اور یہ بھی ایک دفعہ آیا ہے کہ شاہ مقوقس کی طرف خط لے کر کون گیا. حاتب بن ابی بلتہ خط لے کر گئے تھے اور ماریہ قبطیہ یہ وہی ہیں جن سے اللہ کے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. اور یہ خچر دلدل بھی وہ اللہ کے نبی کو، اور ماریہ قبطیہ اور سیرین بھی شاہ مقوقس جس کا اصل نام جریج بن متہ تھا اور یہ مصر اور سکندریہ کا حکمران تھا، وہاں کی طرف سے اس کو تحفہ ملا. اس کے بعد ایران ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت یہ سپر پاور تھی. تو ایران کا حاکم جو تھا اس کا نام کسرا اس کو کہا جاتا تھا. اصل نام اس کا خسرو پرویز تھا. کسرا ڈیزگنیشن کا نام ہوتا ہے، جس طرح کہ فرعون ہے تو فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے بلکہ فرعون ایک ڈیزگنیشن کا نام ہے. جسٹ لائک دیٹ جس طرح ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے. تو صدر ہم کہتے ہیں یہ صدر ہے، حالانکہ صدر کا ایک اپنا بھی نام ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک کسرا کا اصل نام خسرو پرویز تھا. اس کی طرف جو خط لے کر گئے تھے عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ کسرا کی طرف خط لے کر گئے. عبداللہ نے یہ خط جو تھا بحرین کے حاکم تک پہنچایا اور بحرین کے حاکم سے وہ خط خسرو پرویز تک پہنچا. ڈائریکٹ نہیں تھا پہنچا، نہ خسرو پرویز سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی تھی، بلکہ بحرین کے بندے کو دیا، بحرین کے حکمران کو دیا کہ یہ اپنے اصل بادشاہ تک پہنچا دو. خسرو پرویز نے یہ خط پڑھ کر متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور خط کو پھاڑ دیا. اور خسرو پرویز نے اس وقت بازان کے حکمران، یہ جگہ کا نام ہے، اس کو خط لکھ کر بھیجا کہ نعوذ باللہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ. بازان نے 2 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ گرفتاری کے لیے بھیجا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. دونوں قاصد بازان واپس آئے اور پتہ چلا کہ اسی دوران جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بتایا، خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر کر اپنی حکومت سنبھال لی تھی. تو بہرحال یہ معجزہ دیکھ کر بازان کا جو حکمران تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ خط خسرو پرویز کی طرف عبداللہ بن حذافہ سہمی لے کر گئے، لیکن وہ بحرین کے حاکم تک پہنچایا، وہاں سے وہ آگے خسرو پرویز تک پہنچا. اس کے بعد روم ہے. اب یہ 2 بڑی سپر پاور تھی، ایران بھی سپر پاور تھی اور روم بھی سپر پاور تھی. روم کا جو بادشاہ تھا شاہ روم کیسر تھا اور اس کی طرف جو خط لے کر گئے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے. یہی ایک دہیہ کلبی نے یہ خط جو تھا حاکم بصرہ کے حوالے کیا.
یہ ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ کس طرح سیرت النبی سے پہلے کی حکومتیں کون کون سی تھی اور کون کون کس کے ماتحت کام کرتا تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی نے خط جو پہنچایا وہ بصرہ کے حاکم تک پہنچایا، اور بصرہ سے وہ خط شاہ روم تک پہنچا۔ شاہ روم نے اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جو اس وقت تجارت کی غرض سے وہیں پر موجود تھے، اپنے دربار میں بلایا اور کچھ سوالات کیے۔ اس کی تفصیلات احادیث کی کتاب میں موجود ہیں۔ اب وہ سارے سوالات آتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ جو تمہارا نبی آیا ہے وہ کس خاندان کا ہے، کیا اس کے خاندان میں سے پہلے کبھی کسی نے ایسی بات کی ہے، وہ کریکٹر کا کس طرح کا ہے، اس کے فالوورز کیسے ہیں۔ تو سارے سوالوں کے جواب سن کر اس وقت کے شاہ روم نے کہا کہ یہ بالکل سچا نبی ہے، اور اگر میں ممکن ہوتا تو میں اس نبی کے پاؤں دھو کر پیتا۔ لیکن جب درباریوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ تو ہمارا مسلمان ہونے والا ہے، تو وہاں پر شور برپا ہو گیا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر ہم کو وہاں سے دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کیسر روم نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن رعایا کے ڈر سے اور اپنے درباریوں کے ڈر سے اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا۔ جو بھی اس کا معاملہ ہو وہ پھر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اوکے جی، یہ 6 ہجری میں سارے خطوط ہوتے ہیں، چونکہ 6 ہجری میں آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی کا صلح حدیبیہ ہوتا ہے تو صلح حدیبیہ کے بعد ہی سب بادشاہوں کو خط لکھے جاتے ہیں، اس لیے وہ ڈیٹیل یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 7 ہجری ہے۔ 7 ہجری کے واقعات دیکھیں لی، غزوہ خیبر 7 ہجری میں پیش آتا ہے۔ اس کے بعد لیلۃ التعریس کا واقعہ پیش آیا۔ یہ غزوہ خیبر سے واپسی کا واقعہ ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب سفر سے راستے میں آ رہے تھے تو تہجد کے تھوڑی دیر پہلے سب لوگ سو گئے، تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس طرح کرنا، تم نماز کا دھیان رکھنا، جب اذان کا وقت ہو جائے اذان دینا تو ہم سب لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تو سب لوگ سو گئے آرام کرنے کے لیے۔ حضرت بلال بھی بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر وہ بھی ایک اونٹ کی پلان کی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو بیٹھے وہ انتظار کر رہے تھے اذان کے وقت ہونے کا، لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اور تب سارے لشکر کو جاگ گئے جب سورج ان کے چہروں پہ پڑا اور صحیح تیز روشنی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو ڈانٹا کہ تم کو تو تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی نماز پڑھانے کی اذان کی، تو تم کیسے سو گئے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو سلایا ہے اس اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے جلدی جلدی کرو، اس لشکر سے، اس جگہ سے، اس وادی سے نکلو، کیونکہ یہاں پر شیطان کا بسیر ہے۔ تو سارے لشکر وہاں سے نکلا۔ پھر آگے آ کر اللہ کے نبی نے فجر کی جو نماز قضا ہو گئی تھی وہ دوبارہ ادا کی۔ تو اس رات کو لیلۃ التعریس کی رات کہا جاتا ہے۔ اوکے، 7 ہجری میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک یہودی عورت جو تھی زینب بنت حارث، اس کی طرف سے اللہ کے نبی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کی یہودیہ نے کھانا کھلایا گیا، تو ایک آدمی نے کھانا کھانے میں جلدی کی، وہ صحابی فوت ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لقمے نے بول دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ اپنی زبان پہ رکھا تو اس کا محسوس ہو گیا اور وہ باہر نکال دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی کو اپنے لیے بڑی تکلیف بھی ہوئی۔ وہ جو آدمی کھانا کھانے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ تو آخری ایام میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خیبر کے موقع پہ مجھے جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 ہجری میں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے شادی ہوتی ہے، میمونہ بنت حارث سے شادی ہوتی ہے، اور صفیہ بنت حیی بن اخطب سے 7 ہجری میں شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے 3 سے 4 سال رہ گئے ہیں۔ 8 ہجری میں دیکھیں حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ یہ وہی عمرہ ہے کہ جو 6 ہجری میں گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال آ کر آپ عمرہ کر لیں، تو اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء ادا کیا۔ 8 ہجری میں ہی غزوہ موطا ہوتی ہے۔ غزوہ موطا کا پس منظر انشاءاللہ ہم غزوات میں پڑھیں گے۔ 8 ہجری میں ہی ابو سفیان اسلام قبول کیا، اور غزوہ فتح مکہ ہوتا ہے، غزوہ حنین ہوتا ہے، غزوہ طائف ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں 9 ہجری کی طرف۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آتا ہے، اور اسی طرح غزوہ 9 ہجری میں مسجد زرار جو منافقین کی طرف سے بنائی گئی، اس کو شہید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو کہ رئیس المنافقین ہے، وہ بھی 9 ہجری میں فوت ہوتا ہے۔ 70 سے زائد وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے
9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے. عام الوفود کون سا سال ہے؟ 9 ہجری کا سال ہے. اس کے ساتھ ساتھ 9 ہجری میں ہی سورہ توبہ نازل ہوتی ہے جس کو سورہ برا بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے برات کا اظہار کیا تھا سب منافقین سے اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ مکہ میں داخل نہ ہونے پائے. 9 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور قسم کھائی کہ 1 مہینے تک عورتوں کے قریب نہیں آؤں گا. اچھا یہاں پر نا اس کو ذرا میں ریڈ کرنے لگا ہوں, یہ ڈاؤٹیڈ ہے, اس کو ابھی تحقیق نہیں کی گئی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. اچھا اس کی کریکشن انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. اوکے جی, اسی سال مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا امیر الحج مقرر کیا جاتا ہے. 300 افراد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اسی سال ہی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا. یہ مباہلہ کیا تھا یہ بھی انٹرسٹنگ MCQ ہے, اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. 9 ہجری میں نجران کے 60 افراد جو تھے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. 14 ان میں سردار تھے. حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دیے. آپ نے دلائل کا جواب دیا, لیکن جب ہر طرح سے لاجواب ہو گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کو کہا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں. مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ 2 جھوٹوں میں سے جو ایک جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. یعنی کہ دونوں بندے اپنے اپنے آرگومنٹ کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں, تو ایک بندے سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا, تو جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی, فاطمہ اور حسن و حسین کو یعنی اہل بیت کو لے کر باہر نکلے اور مباہلے کی دعوت دی. پادری نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو یاد رکھنا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے انہوں نے مباہلے سے انکار کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا. یعنی کہ یہ نجران کے عیسائیوں نے 60 افراد تھے جن میں 14 سردار تھے, یہ ان کے ساتھ مباہلہ ہوتا ہے. اس کے بعد 10 ہجری ہے. 10 ہجری میں مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اسی سال ہی حجۃ الوداع ہوتا ہے. اسی سال ہی حضرت خطبے میں تمام ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں جن کی تعداد اس وقت 9 تھی. اوکے جی, 11 ہجری ہے جب اللہ کے نبی کا جس سال وصال ہوتا ہے. 9 آپ کے 12 ربیع الاول کا دن ہے اور 11 ہجری ہے. اس کے بعد سیرت النبی کے کچھ اہم نکات دیکھ لیجئے. غزوہ بدر میں سعد بن معاذ کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان مقرر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں عتاب بن اسید, طائف میں عثمان بن ابیاس, صنعاء میں مہاجر بن ابی امیہ کو گورنر بنایا. یہ فتح مکہ کے بعد ہے. صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلی خاتون ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, اور یہ حضرت عثمان بن عفان کی ماں شریک بہن تھی, یعنی کہ ان کی والدہ جو تھی وہ ایک تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل بن عباس, اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب نے غسل فرمایا. جنازہ جو تھا کسی نے بھی نہیں تھا پڑھایا. دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے جو تلوار تھامی وہ حضرت زبیر بن عوام نے تھامی تھی, اور مکہ میں وادی مطابق میں حضور اکرم کے دفاع میں. اور حضرت زبیر بن عوام کو حواری رسول بھی کہا جاتا ہے. انشاءاللہ حضرت زبیر بن عوام کا لیکچر جو ہے ہمارا دعوت و ارشاد کا ہے جس میں عشرہ مبشرہ کا تفصیلی تعارف ہوگا. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو, جس میں سریہ نخلہ ہے, غزوہ ابوا ہے, اس کے بعد غزوہ بوات, غزوہ صفوان, ذو الشیرہ, غزوہ بدر, غزوہ بنو قینقاع, غزوہ سویق, غزوہ کرکرہ, اور اس کے بعد غزوہ غطفان ہے. غزوہ غطفان کے بعد احد, حمراء الاسد, غزوہ بحران, غزوہ بنو نذیر, دومت الجندل, غزوہ مریسا, غزوہ احزاب, بنو قریظہ, بنی لحیان ہے, غزوہ غابہ, صلح حدیبیہ اینڈ غزوہ خیبر, فتح مکہ, حنین, طائف, موتا اینڈ تبوک. یہ لاسٹ اسلامی غزوہ ہے, اور اس کے بعد پھر متفرقات کو ہم لیکچر میں دیکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.